پہلی رات میری بیوی کپڑے بدلنے لگی تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تو ابھی ابھی 15 سال کی بچی تھی۔ جب میں قریب جانے لگا تو وہ دیکھ کر رونے لگی۔ میں ڈر کے مارے ویسے ہی سو گیا۔ اب میں اپنی بیوی کے جوان ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک رات مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بیڈ پر تیسرا بھی موجود ہو۔ جب آنکھ کھول کر دیکھا تو میرا باپ میری بیوی کے کپڑے۔ میں شام گئے گھر واپس لوٹا تو ابو نے مجھے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کاظم میری بات سنو۔ میں گھبرا گیا کہ اب ابو پھر سے میری کلاس لیں گے کہ تم سارا سارا دن آوارہ گردی کیوں کرتے رہتے ہو۔ میں ابو کی جانب بڑھتے ہوئے بہانے تراشنے لگا تھا۔ میں ابو کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے اپنے پاس چارپائی پر جگہ دی اور بولے میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ آج ان کا رویہ کچھ مختلف سا لگ رہا تھا، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا تو وہ بولے کاظم اب تم جوان ہو گئے ہو، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سر پر صحرا سجایا جائے، تمہاری ماں بھی تمہاری شادی کی خوشی دیکھ لے اور یہ گھر پوتے پوتیوں کے آنے سے رونق زدہ ہو جائے۔ مجھے ابو سے اس قسم کی بات کی توقع نہیں تھی۔ میں ہنس دیا اور بولا ابو نیکی اور پوچھ پوچھ، نکاح تو بڑی نیک عمل ہے، آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھلا مجھے اس میں کیا اعتراض ہوگا۔ امی بھی کچن سے باہر آ گئی تھیں۔ انہوں نے جلدی سے میرا ماتھا چوم لیا، پھر کہنے لگی یہ لو بیٹا لڑکی کی تصویر دیکھ لو۔ تصویر دیکھ کر تو گویا مجھے ہر پلی کی گڑبڑی تھی، کیونکہ وہ لڑکی تو نہیں بہت ہی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ میں نے بڑی حیرت سے امی کی جانب دیکھا تھا۔ میں بولا امی آپ مذاق کر رہی ہیں؟ امی نے ناگواری سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی اس میں بھلا مذاق کی کیا بات ہے، ہم نے تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ لڑکی جتنی کم عمر ہوگی وہ اتنا ہی اپنے شوہر کو خوش رکھے گی، اور پھر چھوٹی عمر کی لڑکیاں بہت جلد سسرالی ماحول میں ڈھل جاتی ہیں۔ آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیوں سے اللہ کی پناہ دے، گز بھر لمبی زبان ہوتی ہے ان کی۔ تم دیکھنا جب سارا بیاہ کر ہمارے گھر آ جائے گی تو یہاں کے ماحول میں ایسے رچ بس جائے گی جیسے یہیں کی پیدائش ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں امی، میں کسی صورت بھی اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اتنی کم عمر لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت تو ہمارا قانون بھی نہیں دیتا۔ ابو کہنے لگے او بس بس، رہتا نہیں تو بڑا قانون دان، میری بات کان کھول کر سن لے۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا ہوگی، نہیں تو اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکلو یہاں سے۔ میں چڑ گیا اور بولا امی اس لڑکی کے والدین کی بھی ایسی کیا مجبوری ہے جو اپنی بیٹی کو سر سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابو کہنے لگے بیٹا یہ بچی یتیم لڑکی ہے، پچھلے ماہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بہت ہی غریب اور نادار سے لوگ تھے، اس کی ماں کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے بیچاری اپنے باپ کے گھر واپس چلی گئی، مگر وہاں تو اب اس کے بھائیوں کی اجارہ داری ہے، سارا کے ماموزاد اس پر بری نظر رکھتے ہیں، ماں بہت پریشان ہے کہ کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہم کیا کریں گے، اس لیے میں نے اور تمہاری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی سارا کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ کل کلاں کی بھی تو تمہاری شادی کرنا ہی ہے نا، ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ میں چپ کر گیا تھا اور دل میں سوچنے لگا کہ جس چیز سے میرا اول راضی نہیں ہوتا تو کیا اللہ راضی ہوگا۔ خیر میرے والدین نے زبردستی ہی میری شادی سارا کے ساتھ طے کر دی تھی۔ میں نہ ہی کرتا رہ گیا، مگر میں بھی کیا کرتا، خود بے روزگار تھا، والدین پر بوجھ بن کر رہ رہا تھا، اب جو وہ کہہ رہے تھے مجھے کرنا ہی پڑ رہا تھا، اس لیے جمعے کے دن بڑی سادگی سے ہی میرا نکاح کر دیا گیا۔ سارا رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹی سی بچی تھی۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے شادی کی ہے یا اسے گود لیا ہے، اب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کے ساتھ کیسے رہوں گا۔ تبھی ابو میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں چند کاغذات رکھ دیے تھے۔ میں بولا ابو یہ کیا ہے؟ ابو کہنے لگے یہ تمہارا دبئی کا ویزا ہے، تم وہاں جا کر خوب محنت کرنا اور کچھ بن کر واپس آنا، ہم نے تمہاری شادی کر دی ہے، اب تم اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا۔ دیکھو اس لڑکی کے ساتھ تمہاری شادی کروانے میں ہماری نیک نیتی شامل تھی، سارا ہمارے گھر آ گئی ہے، یہاں پر اسے مان اور پیار ملے گا، جبکہ تم بھی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے جاؤ گے اور تب تک واپس نہیں آؤ گے جب تک وہ 16 برس کی نہیں ہو جاتی، یوں تمہارا بھی ضمیر مطمئن ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں بولا ابو آپ نے یہ بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ابو کمرے سے باہر چلے گئے تھے جبکہ میں انتہا خوش تھا، میرے تو بیٹھے بٹھائے لاٹری لگ گئی تھی۔ میں پچھلے 2 سالوں سے اپنے والدین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے دبئی بھجوا دیں، مگر ابو سختی سے منع کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اسی ملک میں رہ کر کرنا ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہی رہنا ہے۔ تب مجھے بڑی الجھن سی ہوتی تھی،
ایسا لگتا تھا کہ وہ میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مگر جب آج میں نے یہ خبر سنی تھی تو دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ میری کل صبح 6 بجے کی فلائٹ تھی، اب رات کے 8:30 بج چکے تھے، مجھے اپنی تیاری بھی کرنا تھی۔ امی میرے کمرے میں 2 افراد کا کھانا لے آئی تھیں، کہنے لگی کاظم تم اور سارا مل کر کھانا کھا لو۔ میں جلدی سے بولا نہیں نہیں امی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے مجھ سے دور ہی رکھیں، میں اکیلے بیٹھ کر ہی کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر امی رک گئی تھیں، پھر کہنے لگی بیٹا تم پورے 5 سال کے لیے ہم سے دور جا رہے ہو، وہ لڑکی جو آج ہی تمہاری زندگی میں شامل ہوئی ہے، جسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ تم دکھنے میں کیسے ہو، بولتے کیسے ہو اور تمہاری سوچ کیسی ہے، وہ اتنا لمبا عرصہ کس آس پر گزارے گی، کوئی امید، کوئی تو سہارا اسے تھما جاؤ۔ امی اتنا کہہ کر باہر نکل گئیں اور پھر ڈری سہمی ہوئی سارا کو لا کر میرے پہلو میں بٹھا دیا۔ پھر امی باہر نکل گئیں تو میں بولا کیسی ہو سارا؟ اس کی پتلی سی آواز مجھے سنائی دی تھی، وہ کہنے لگی میں ٹھیک ہوں۔ میں بولا میں کل جا رہا ہوں، پورے 5 سال بعد واپس آؤں گا، جب تم 16 برس کی ہو جاؤ گی۔ اس نے میری جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے بڑا کرب سا محسوس ہوا۔ وہ کہنے لگی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے اس سے اس قسم کے الفاظ کی توقع نہیں تھی۔ میں بولا پھر کیا ہوا، کیوں کرنا پڑی یہ شادی؟ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بولی امی نے میرے قدموں میں اپنا دوپٹہ رکھ دیا تھا، وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ شادی بہت ضروری ہے۔ میں بولا تم یہ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی؟ وہ معصومیت سے بولی میں اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی تھی، اپنے باپ کے گھر میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا پیار، بڑا مان ملتا ہے، شوہر بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ ابھی بیویوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر شوہر مر بھی تو جاتے ہیں نا۔ شوہر کی موت کے بعد عورت کو پھر سے اپنے والدین کے گھر واپس آنا پڑتا ہے، مگر پھر کوئی وہاں اس عورت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ میرے ابو بھی بہت اچھے تھے، ہمارا بہت خیال رکھا کرتے تھے، امی پر جان نچھاور کرتے تھے، مگر پھر کیا ہوا، وہ ایک دم اچانک سے انتقال کر گئے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کو چاہیے تھا وہ ہمیں یوں بے سہارا چھوڑ کر نہ جاتے، مگر پھر بھی وہ چلے گئے۔ میں اور امی واپس نانی اماں کے گھر آ گئے، مگر یہاں اب ہمیں کوئی قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرے ماموں اب ہمیں کوئی قبول نہیں کر رہا تھا۔ میرے ماموں تو ماتھے پر آنکھیں رکھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ ممانیاں تو ہمیں کچا چبا جانا چاہتی ہیں۔ ان حالات سے تنگ آ کر امی نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں خوفزدہ ہوں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا مجھے پھر سے ماموں کے گھر جانا پڑے گا؟ مجھے ایک دم ہی سارا پر ترس آ گیا تھا، دل دکھ گیا تھا اس کی باتیں سن کر۔ میں بولا مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، تم جس گھر میں بیاہ کر آئی ہو یہاں تمہیں تنگ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، میرے والدین تو شروع سے ہی تمہارے حق میں ہیں، تم نے دیکھا نا میری امی کس طرح سے تمہارے وارث صدقے جا رہی تھی، اس لیے تم ان باتوں کو سوچ کر پریشان مت ہو۔ میں کل دبئی چلا جاؤں گا، جب تک تم بڑی نہیں ہو جاتی میں واپس نہیں آؤں گا، جب تم تھوڑی میچور ہو گئی تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم ایک خوبصورت سے رشتے کا آغاز کر لیں گے۔ سارا کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، اس نے بڑی آس سے کہا تھا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا دی، پھر کہنے لگے آپ دبئی جا کر مجھے بھول مت جائیے گا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کوئی ہے جو پاکستان میں آپ کا منتظر ہے اور جس سے آپ اچھے دنوں کا وعدہ کر کے جا رہے ہیں۔ میں مسکرا دیا، پھر ہم نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد امی سارا کو لے گئی تھیں۔ امی کہنے لگی سارا آج میرے ساتھ سوئے گی، کل سے اس کمرے میں شفٹ ہو جائے گی۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ پھر ساری رات میری بڑی عجیب سی خوشی میں گزری تھی، دبئی جانے کا ایک دیرینہ سپنا جو پورا ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی پیکنگ کی تھی اور پھر ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں رہا تھا۔ صبح 6 بجے میں وطن عزیز سے نکل گیا۔ میرے چند دوست پچھلے سال دبئی چلے گئے تھے، ابو نے میرا ویزا ان کی کمپنی میں ہی لگوایا تھا تاکہ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کروں اور میرا دل بھی لگ جائے۔ دبئی پہنچا تو مجھے احساس ہوا تھا کہ گھر تو گھر ہی ہوتا ہے، جو مزہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ مجھے امی اور ابو کی یاد آنے لگی تھی، مگر یہ اچھا تھا کہ میں اپنے دوستوں میں تھا، اس لیے میرا دل بہت جلدی لگ گیا تھا۔ میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، ابو کی آمدنی بہت کم تھی، شاید اسی لیے وہ بہت زیادہ کنجوس بھی تھے۔ ساری زندگی انہوں نے پیسے جیسے بچت کی تھی۔ جب بھی کسی چیز کی خواہش ہوتی تو میں ابو کے پاس پیسے لینے جاتا تو وہ مجھ سے کہنے لگتے کہ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم جس چیز کے لیے مجھ سے پیسے لینے آئے ہو کیا تم اس کے بغیر زندہ رہ سکتے ہو؟ اگر تم اس چیز کے نہ ہونے سے تمہاری زندگی کے ایام نہیں اہم نہیں ہوتے، میرے پاس فضول خرچی کے پیسے نہیں ہیں۔ اس طرح مجھے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا تھا۔ ابو نے میرا داخلہ کالج میں کروا تو دیا تھا، مگر فیس دیتے وقت ان کی جان نکلتی تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر تم فیل ہو گئے تو گھر سے نکال دوں گا۔ بس اسی وجہ سے میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا،
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے کوئی بھی سپلی لیے بنا ہی BA کر لیا تھا۔ اس کے بعد مجھے جاب ڈھونڈنا تھی، مگر پاکستان میں جاب مل جانا کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا۔ میرے ساتھ اسی وجہ سے دبئی چلے گئے تھے، مگر جب میں نے دبئی جانے کی بات کی تو ابو نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں دیار غیر میں بیٹھا اپنا کما رہا تھا۔ یہ احساس ہی مجھے اندر تک پرسکون کر دیتا تھا۔ میں ہر ماہ اچھی خاصی رقم گھر بھیجنے لگا تھا اور ہر فون کال پر ابو سے خاص تاکید کیا کرتا تھا کہ میری تنخواہ میں سے امی کو بھی حصہ دیا کریں۔ ابو مجھے یقین دہانی تو کروا دیا کرتے تھے، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میری بات مانتے بھی ہیں یا نہیں۔ میرے دبئی میں رہنے والے دوستوں سے موبائل فون پر کئی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں کر رکھی تھیں، مگر میں ان سب چیزوں سے بہت دور تھا، کیونکہ میرے کانوں میں اکثر سارا کے جملے گونجا کرتے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری امید پر زندگی گزارے گی۔ میں اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اکثر سارا کی باتیں یاد آیا کرتی تھیں۔ کیوں آیا کرتی تھیں اس بات کا علم تو مجھے بھی نہیں تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے سارا سے محبت نہیں تھی، محبت یوں ہی نہیں ہو جایا کرتی، مجھے شاید اس سے ہمدردی تھی۔ میرے اور اس کے درمیان طرز کا رشتہ قائم تھا۔ مجھے دبئی آئے ہوئے پورے 5 برس ہو چکے تھے، مگر اس دوران ایک بار بھی میری بات سارا کے ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نیا دبئی گیا تھا تب ایک بار میں نے امی سے کہا تھا کہ میری بات سارا سے کروا دے، مگر امی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ابھی وہ بہت کم عمر ہے، اس کے پڑھائی لکھائی کے دن ہیں، تم سے بات کرنے لگے گی تو پڑھائی سے توجہ ہٹ جائے گی، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہو کم از کم میٹرک تو کر لے۔ ایک ان پڑھ ماں بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں کر پائے گی۔ میں تمہیں اس کی خیر خیریت سے آگاہ کر دیا کروں گی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ میں بولا ٹھیک ہے امی، آپ کو جیسا مناسب لگتا ہے ویسا ہی کریں۔ میری امی اور ابو تو سارا پر جان چھڑکتے تھے، اس لیے مجھے اس کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی۔ میرے والدین تو اس کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اپنی سگی اولاد کو ملک سے باہر بھیجا ہوا تھا۔ خیر اب دبئی آئے ہوئے مجھے 5 برس مکمل ہو چکے تھے۔ میں نے اتنا کما لیا تھا کہ وطن واپس جا کر اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکتا تھا۔ پھر اب تو میری بیوی بھی 16 برس کی ہو چکی تھی۔ میں نے ابو سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ انہیں کسی بات پر اعتراض نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے ہم تمہارے منتظر ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ میں بے انتہا خوش ہو گیا تھا۔ میں نے واپسی کی ٹکٹ کٹائی اور اپنے ملک روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سارا کے لیے بہت سے تحائف بھی خریدے تھے۔ میں اسے خوش کرنا چاہتا تھا، اس نے اتنے برس میرا انتظار جو کیا تھا۔ میں اپنے وقت واپس آیا تو بے انتہا خوش تھا۔ اپنے گھر قدم رکھا تو آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ امی کے گلے لگ کر میں روتا رہا تھا۔ اب سارا بھی پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اب چند برسوں میں وہ بہت زیادہ حسین ہو چکی تھی، جوان ہو چکی تھی، جبکہ مجھے اپنی امی بہت کمزور اور غمزدہ سی نظر آئی تھیں۔ ابو گھر آئے تو وہ حشاش بشاش لگ رہے تھے۔ آتے ہی میرے گلے لگ گئے، کہنے لگے آج میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ میری بیوی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری امی اور ابو میں بول چال بند تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے سے کترا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر بعد امی سے اس متعلق پوچھوں گا اور ان دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے مسکرا کر سارا کی جانب دیکھا تو وہ شرمائی تھی۔ میں بولا تم بھی کچھ بولو یا چپ کر روزہ رکھ کر بیٹھی ہو؟ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگی تھی۔ پھر وہ بولی میں آپ کے لیے کھانا لگا کر آتی ہوں، آپ ہاتھ منہ دھو لیں۔ میں امی کے ساتھ باتیں کرنے لگا تھا تبھی ابو کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے جلدی جلدی باہر آؤ، بہو سیڑھیوں سے نیچے گر گئی ہے۔ تب مجھے سارا کے اپنے اوپر آوازیں آنے لگی تھیں۔ مجھ پر تو بجلی گر گئی تھی۔ میں اور امی بھاگتے ہوئے باہر نکلے تو سامنے ہی نڈھال سی سارا پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور وہ مسلسل تڑپ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ سارا راستہ میں اسے دلاسے دیتا رہا کہ تم فکر نہ کرو، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر وہ درد سے تڑپ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ امی بھی اسے حوصلہ دے رہی تھیں۔ بالآخر ہسپتال آ گیا تھا۔ سارا کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ 2 گھنٹے اسے وہیں پر رکھا گیا تھا۔ پھر ڈاکٹر ہمارے پاس آیا اور اس نے ایک بہت ہی بری خبر سنائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ مریضہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ اب عمر بھر کے لیے اپاہج ہو گئی ہے۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ خیر ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ سارا کو مزید 3 دن کے لیے ہسپتال رکھنا پڑے گا۔ میں امی سے بولا کہ آپ اور ابو چلے جائیں، میں یہاں رک جاؤں گا۔ امی نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں بیٹا، تم آج ہی دبئی سے واپس آئے ہو، تم میرے ساتھ گھر چلو، تمہارے ابو یہاں پر رک جائیں گے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا تھکا ہوا آیا ہے اور اب ہسپتالوں کے دھکے کھائے، مجھے یہ ہرگز منظور نہیں ہے۔ تمہارے ابو یہاں پر رک جائیں گے، انہیں ویسے بھی سارا کی خدمت کر کے دلی خوشی ہوتی ہے۔ امی کے آخری جملے میں بڑی کاٹ سی تھی۔
میں بولا امی سارا میری بیوی ہے اور اس مشکل کے وقت میں مجھے ہی اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ امی نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ وہ کہنے لگیں کاہے کی بیوی ہے تمہاری، ایک بھی دن تو تمہاری بیوی نے تمہیں سکون نہیں دیا، یہ رشتہ تو خالی نام کا ہی ہے، میں ایسے رشتے کو نہیں مانتی، اور ہاں تم بھی فکر مت کرنا، میں تمہارے گلے میں اپاہج بیوی کا ڈھول نہیں بجنے دوں گی، تم آ گئے ہو نا، میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی جو تمہیں سکھ دے سکے، جو تمہیں اولاد دے سکے۔ میں چپ کر گیا تھا۔ ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم گھر جاؤ، تمہاری بیوی کا خیال رکھ لوں گا۔ تبھی امی طنزیہ لہجے میں بولیں دیکھا کاظم، میں نے نا تم سے کہتی تھی تم چلو میرے ساتھ، تمہارا باپ خود ہی سنبھال لے گا اسے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے گھر کا ماحول بدل چکا ہے۔ میرے والدین میں بڑا پیار اور محبت تھا، مگر ان 5 سالوں میں شاید سب کچھ بدل گیا تھا۔ میں امی کے ساتھ گھر واپس آ گیا اور نہا دھو کر کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور پھر سے واپس ہسپتال آ گیا۔ میں نے زبردستی ہی ابو کو گھر واپس بھیجنا چاہا، مگر ابو نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی۔ وہ کہنے لگے کہ تم گھر چلے جاؤ، مجھے مجبوراً واپس آنا پڑا تھا۔ میں بولا امی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے سب کچھ بدل گیا ہے۔ امی نے سر جھٹک دیا اور بولی نہیں بیٹا، کچھ بھی نہیں بدلا، میں تو بس تمہاری وجہ سے پریشان ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں خوشیاں آتی تھیں اور تمہاری بیوی بیمار ہو گئی۔ میں بولا امی آپ فکر نہ کریں، یہ سب اللہ کے کام ہے، جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 3 دن کے بعد سارا گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ تو پہچانے ہی نہیں جا رہی تھی کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے چند روز قبل دیکھا تھا۔ وہ تو آدمی بھی نہیں رہ گئی تھی۔ میں تو اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا سارا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی تھی اور بولی میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ایک محبت بھرا لمحہ گزار نہیں سکی، میری وجہ سے آپ کو 5 برس ملک سے باہر رہنا پڑا، اور جب آپ واپس آ گئے تو میں بستر سے لگ گئی۔ میں نے اس کو دلاسا دیا اور بولا کہ تم فکر نہ کرو، ہماری زندگی میں اچھے دن بھی ضرور آئیں گے، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتے لڑکا۔ سارا کہنے لگی کاظم آپ مجھے طلاق دے دیں، مجھے آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے سارا کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، اس لیے اس سے کچھ کہے بنا ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات ہوئی تو ابو کہنے لگے بیٹا تم میرے کمرے میں سو جانا، تمہاری امی تمہاری بیوی کے پاس لیٹ جائے گی، ویسے بھی وہ بیمار ہے، رات بھر اٹھتی ہے، وہاں تو نرس اس کی خدمت کے لیے مامور تھی، اب وہ تم سے ہچکچائے گی، خود تکلیف میں وقت گزار لے گی، مگر تم سے کچھ نہیں کہے گی، اس لیے یہی بہتر ہے کہ تمہاری والدہ اس کے ساتھ لیٹ جائیں۔ ابو کی بات معقول تھی، اس لیے میں مان گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں سارا کے لیے نرس کا انتظام کر دوں گا۔ ایک ایسی لڑکی جس نے 5 برس میرا انتظار کیا تھا، میرے نام کے ساتھ وفا نبھائی تھی، اب میں اسے مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا، اس لیے رات جلدی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ ابو میرے سر پر کھڑے اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ بہت ہی عجیب سا لگا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لی تھیں اور یہی تاثر دیا تھا کہ میں تو بڑی گہری نیند سو رہا ہوں۔ پھر ابو کمرے سے باہر نکل گئے تو میں بھی جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا تھا کہ کہیں سارا کی طبیعت تو نہیں بگڑ گئی۔ میں بھی ابو کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ امی کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے، میں بھی ان کے پیچھے ہی چلا گیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہہ رہے تھے تم مجھ سے ناراض ہونا۔ میں مسکرا دیا کہ ابو تو اپنی بیوی کو منانے آئے ہیں۔ جب ابو کی آواز میرے کانوں میں دبے قدموں واپس لوٹنے لگا تھا، تب امی کی غصے سے بھری آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ میری نظروں سے گر گئے ہو کمال، آپ نے میرے بیٹے سے اس کی خوشیاں چھین لیں، پہلے زبردستی اس کی شادی اس لڑکی سے کر دی، شادی کے بعد اسے ملک سے باہر بھیج دیا، جب وہ واپس آیا تو سارا کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تاکہ وہ اپنے شوہر کے قابل نہ رہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میری امی رونے لگی تھی۔ ابو بولے تم جانتی ہو نا، پھر سوال جواب کیوں کر رہی ہو؟ میں سارا اور کاظم کو ایک ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ امی کہنے لگیں کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت ظلم کیا ہے اس بچی کے ساتھ، مجھے علم ہے کہ اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے ان دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ بیٹھنے بھی نہیں دیا کہ وہ کوئی بات نہ کر لیں۔ آپ کب تک یہ سب کریں گے؟ ایک نہ ایک دن تو وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ کر بات کریں گے، تب آپ کے بیٹے کو آپ کی کرتوتوں کا علم ہو جائے گا، اس سے کس طرح سامنا کریں گے آپ؟ ابو کہنے لگے میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا، صبح ہی کاظم سے کہوں گا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، پھر یہ قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں سن سکتا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ غصے سے میرا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا، نہ جانے میری پیٹھ پیچھے کیا ہوتا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گا۔ جو ہی صبح ہوئی اور امی اپنے کمرے سے باہر نکل گئیں تو میں سارا کے پاس چلا گیا، اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ ابو نے سب دیکھا تو وہ بوکھلا کر ہی رہ گئے۔
دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے، کہنے لگے جلدی سے باہر آ جاؤ۔ میں سارا کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور بولا میرے پیچھے کیا کچھ ہوا ہے، مجھے سب کچھ بتا دو۔ سارا کہنے لگی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر جب آپ واپس آئے تو مجھے آپ کے ابو نے خود جان بوجھ کر سیڑھیوں سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ میں باہر نکلا تو ابو کی آواز آ رہی تھی، وہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آج اپنے بیٹے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، مگر میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کی زندگی بنانے کے لیے ہی کیا ہے۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سارا کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، وہ اپنے ماموں کے گھر میں بہت تنگ ہے، اس لیے میں نے یہ اسکیم لڑائی تھی۔ میں نے سوچا سارا کو اپنی بہو بنا لوں گا اور اس طرح اس کی ساری جائیداد کاظم کے نام پر منتقل ہو جائے گی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ 16 برس سے پہلے سارا اپنی جائیداد کسی کے نام نہیں لگا سکتی تھی، اس لیے میں نے کاظم کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ میں شروع سے ہی چاہتا تھا کہ کاظم کی شادی میری بہن کی بیٹی سے ہو۔ سارا تو محض جائیداد حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔ جب کاظم واپس آیا تو اسے دھکا دے کر نیچے گرا دیا تاکہ کاظم اس کے حسن کے چنگل میں نہ پھنس سکے۔ میں آگے بڑھا اور بولا ابو مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے کیے کی سزا آپ کو ضرور دوں گا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ امی کہنے لگیں کہ علم مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس طرح کے لالچی انسان کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتی۔ میں اپنی امی اور سارا کو لے کر نئے گھر شفٹ ہو چکا ہوں۔ میں نے سارا کی خدمت کے لیے ایک نرس بھی رکھ لی ہے۔ سارا اب بہت بہتر ہو رہی ہے، مجھے امید ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ وہ اپنے قدموں پر چلنے پھرنے لگے گی۔ میں نے 5 برس قبل سارا سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا ساتھ ضرور دوں گا۔ اب میں سب مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بہت جلد خوشیاں ہمارے دروازے پر دستک دیں گی۔